حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اپنی صحیح تاریخی تصنیف سے تعریف سے کئی مقاصد ہیں. من جملہ ان مقاصد کے ایک اہم مقصد جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ بھی ہے اور فرقہ باطلہ رد بھی ہے. رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اس کتاب کی تصنیف کرنے سے جو مقاصد ہیں ابتدائی کتاب میں پوری تفصیل سے جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. انہی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے اور غرض جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی حفاظت ہے, تحفظ ہے اور فرقہ باطلہ کا رد ہے. من جملہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے وزن اعمال کا, کہ قیامت کے دن جو ہے اعمال کا وزن ہوگا. اعمال جو ہے تولے جائیں گے اور اسی تول کے مطابق جو ہے اگر نیکیاں غالب ہو جائیں گی, نیکیوں کا پلڑا باہری ہو جائے گا, انسان کامیاب ہوگا, مفلح ہوگا, کامیاب ہوگا, جنتی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ جو ہے بدیوں کا پلڑا جو ہے وہ باہری ہو گیا اور نیکیاں مغلوب ہو گئی جو ہے, معاملہ خطرے میں ہے. اس کا یقین رکھنا ہے, یہ ایک عقیدہ ہے. قیامت کے دن جو ہے عدالت الہیہ کے اندر پیشی ہونی ہے جو ہے, اور وہاں ہمارے جمیع اعمال کا جو ہے حساب و کتاب ہونا ہے, ان کا وزن ہونا ہے, ان کو تولا جانا ہے اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ جو ہے فیصلہ ہوگا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت قرآنیہ کو نقل کرنے کے بعد جو ہے ارشاد فرمایا: وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. کہ انسانوں کے اعمال جو ہے اور خصوصی طور پر جو ہے زبان کا جو بول ہے, زبان کے جو بول ہے جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا. صرف اس پر اکتفا نہیں کہ یہ انسانوں کے اعمال جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا, بلکہ جو زبان ہے اس کے بول کو خصوصیت کو اس کا ذکر کیا جائے گا. وہ قول
بنی آدم کے جو زبان سے نکلنے والے جو بول ہیں جو ہے جو کلام ہے اس کا بھی کیا ہوگا؟ شاید ہمیں سوال پیدا ہوگا یہ زبان کا جو بول ہے یہ بھی جو عمل ہے جو ہے یہ بھی اعمال کے تحت کیا ہے داخل ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستقل ذکر فرمایا۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ زبان کے بول کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کلام کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو ہے اس کو مستقل ذکر فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے جو ہے بولنے سے پہلے غور و فکر کرے گا، اس کا استحضار کرے جو ہے کہ قیامت کے دن میرے ان بولوں کا اس کلام کا وزن ہوگا۔ اگر یہ کلام صحیح ہوگی تو نیکیوں کا بڑھنا بھاری ہوگا، اور اگر یہ بول غلط ہوں گے تو بدیوں کا جو ہے بڑھنا بھاری ہوگا۔ زبانی جو بول ہیں زبان کے ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے مستقل جو ہے جیسے میں آپ غور و فکر کریں گے دیگر اعضاء کے اعمال میں اور زبان کے جو بول ہیں ان فرق ہے جو ہے دیگر اعضاء عمل کرتے 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 تھک بھی یہ زبان بولتے بولتے تھک بھی، یہ الگ بات ہے کہ طبیعت میں انتباہ کو بولنے کو طبیعت میں چاہے لیکن زبان بولنے سے تھکتی نہیں، دیگر اعضاء عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور زبان بولتے بولتے تھکتی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دیگر اعضاء کے گناہوں کے مقابلے میں زبان کے گناہ بھی زیادہ ہے۔ یہ سمجھو ساتھ اس کا مختصر ہے لیکن جرائم جو ہے اس کے زیادہ ہے۔ اگر اس زبان سے شریعت کے خلاف جو ہے دین کے خلاف جو ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودی یہ کہا، یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، ہم مالدار ہیں، تو اللہ کو کیا ہوگا کہ صدقہ خیرات کے کا حکم دینے کے لیے؟ تو یہود کا یہ قول کہ ان اللہ فقیر ہے زبان سے ان کا یہ قول تھا، لیکن ساتھ فرمایا سنقتل ما قالوا وقتلهم الانبیاء، ہم یہود کے اس قول کو جو ہے لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں اور یہود کے انبیاء کے قتل کرنے کو بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں مذاہب کو جوڑ معلوم نہیں ہوتی، اور یہ گرامر کے اندر جو ہے جب واؤ کے ذریعے عطف کیا جائے تو دونوں معطوف علیہ کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے کہ ہم یہود کے اس قول کو بھی ضبط کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے جو ہے ملائکہ لکھ رہے ہیں اور یہود کے اس عمل کو کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اس عمل کو بھی لکھ رہے ہیں، دونوں نے جوڑ کیا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو بتلانا ہے کہ یہود کا یہ قول ہے، زبان کا کوئی یہ بول ہے ان اللہ یہ قباحت اور شناعت کے اندر قتل انبیاء سے نہ بڑا ہوا۔ ایک مسلمان کا قتل اور پھر ایک نیک انسان صالح انسان کا قتل اور پھر ایک ولی اللہ کا قتل جو ہے سب جانتے ہیں کہ یہ کبھی شدید بری بات ہے۔ ایک نبی کا قتل، ایک نبی کا قتل نہیں کئی انبیاء کا قتل جو ہے اس کی قباحت اور شناعت اپنے بیان سے آئے گا۔ لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ یہود کا یہ بول ہے، زبان کا یہ جو بول ہے یہ قباحت اور شناعت کے اندر جو ہے قتل انبیاء سے کم نہیں ہے بلکہ قتل انبیاء سے بڑا ہوا ہے۔
ایسے بڑا ہوا ہے یہ ہے کہ معطوف علیہ کے ساتھ حکم کا تعلق اس سارے سے رہتا ہے اور معطوف کے ساتھ حکم قرآن ہوتا ہے. ان کی اس قول کو معطوف علیہ بنایا گیا اور قتل انبیاء کو معطوف بنایا گیا. تو بتلایا کہ قباحت اور شناخت کے اندر جو ہے ان کا یہ زبان پہ وہ بول ہے نا یہ قتل انبیاء سے زیادہ قباحت رکھتا ہے, زیادہ شناخت ہے, زیادہ قباحت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ قول کا اضافہ کر کے جو ہے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے جو ہے وہ قول جو ہے غور و فکر کرے جو ہے کہ آیا میرا یہ ذات وہ بول جو ہے شریعت کے موافق ہے یہ شریعت کے خلاف. قرآن کریم کی دوسری آیت قرآنیہ میں منافقین کے بارے میں سن فرمایا گیا ہے وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کیا حال ہوگا ان منافقین کا کہ جب فرشتے جو ہے ملائکۃ الموت جو ہے ان کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر بھی مار رہے ہوں گے اور ان کی سوئیوں پر بھی مار رہے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم. یہاں میں واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے. بظاہر وجہ دبر کے اندر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی. دبر جو ہے وہ مخرج نجاست ہے, غائب انسانی کے خروج کا محل ہے. اور زبان تو کوئی مخرج نجاست نہیں ہے, کوئی جوڑ معلوم نہیں ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہود کی جو منافقانہ کفریاں جو باتیں ہیں, زبان کی کفریاں باتیں ہیں, شرکیاں باتیں ہیں, منافقانہ جو باتیں ہیں جو ہے یہ ایسے ہی نجس ہے, ایسے ہی غلاظت ہے جیسے مخرج دبر سے نکلنے والا پہاڑ جو ہے وہ کیا ہے, بلکہ غلاظت کے اندر جو ہے اور نجس ہونے کے اندر جو ہے یہ کفریاں جو بول ہے, کفریاں جو باتیں ہیں جو ہے غلاظت کے اندر ناپاک ہونے کے اندر غائب انسانی سے بھی بڑی ہوئی. تو میرے محترم دوست ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقول ہے مستقل ذکر کر رہے ہیں, جب جوڑ رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں بہت زبان سے بات نکالتے ہیں مگر پہلے سوچو کہ کہیں جو ہے کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ خبیثہ. اگر کلمہ طیبہ ہے تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا, اور اگر کلمہ خبیثہ ہے جو ہے قیامت کے دن جو ہے بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, معاملہ خطرے میں جو ہے پڑ جائے گا. شاید بچوں کے ذہن میں سوال ہو کہ وہ قول اور حکم مفرد ذکر کیا اور اعمال کو جمع کر سکتا. ایک جواب تو پر حاصل لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ صاحب اقوالہ تو چلو خوش ہو جاؤ جو ہے جیسے اعمال جمع کر سکتا ہے ایسے اقوال بھی جمع کر, لیکن آگے یوزن کی وجہ پہ تو چلتا ہے نسخہ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی نسخہ وہ جملہ ہے وَقَوْلَهُمْ فرق ہے. دیگر اعمال جو ہے ان کی زبان کے علاوہ جو عمل ہے ان کا محل صدور متعدد ہے. ہمارے ہاتھ سے بھی ثابت ہو رہا ہے, پاؤں سے بھی ثابت ہو رہا ہے, کانوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے, آنکھوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے, دماغ سے بھی جو ہے ثابت ہو رہا ہے. ان کے محل صدور متعدد ہے اور قول کا محل صدور سے واحد ہے. بول جو ہے وہ کان سے نہیں ثابت ہوگا, بول جو ہے وہ دماغ سے نہیں ثابت ہوگا, کان سے نہیں ثابت ہوگا. بول کا محل صدور واحد ہے, اس لیے بہت مناسب ہے تو, اور عمل کے صدور کے محل متعدد ہے, بہت مناسب ہے کہ جمع کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
یہ تبدیل کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہے قیامت کے دن جو ہے عدالت الہیہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں ہمارے اعمال اور ہمارے بولوں کا وزن ہونا ہے۔ باقی دلیل کیا ہے؟ آیت قرآنی ہے وہ نظر الموازین کس طرح ہو رہی قیامت کے دن میں ہم انصاف کے لیے جو ہے ترازو جو ہے قائم کریں گے۔ معلوم ہو قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مابعد بنا رہی ہے کہ دو گول ایسے ہیں ثقیلتان فی المیزان جو ہے وہ میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہیں، بھاری تبھی ہوں گے نا تم کا وزن ہوگا۔ بس آیت قرآنیہ بھی دار ہے اس بات پر جو ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور حدیث رسول اللہ بھی اس پر دار ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب بول کا وزن ہوگا تو دیگر اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ حدیث سے دوسرے اتنی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بول کے انسان کے دو بول ان کا وزن ہوگا تو جب ان بولوں کا وزن ہوگا تو دیگر اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ یہ بات کہ کیسے وزن ہوگا، کیسے وزن ہوگا، سب سے اچھی بات یہ ہے کیفیت اللہ ہی فرماتا ہر جگہ سے فرماتا آگے کیسے وزن ہوگا اس کی کیا خیال ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یا دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا یقین ہم رکھتے ہیں لیکن کیفیت نہیں بتا سکتا، تو بالکل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے جب قرآن و حدیث میں اتفاق آ گئی ہے اب سب ایک تسلیم ہم ہے کیفیت سمجھتے آئے یا سمجھنا ہے کیفیت اللہ کی ہوا۔ اگرچہ علماء نے اس کی متعدد جوابات دیے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا ایسا ہوگا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیفیت مکمل سے اللہ کی ہوا۔ ہمارے ذریعے جو ہے صرف اتنا ہے کہ یہ یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے قیامت کے دن عدالت الہیہ میں پیشی ہوگی اور ہمارے اعمال اور خصوصاً زمان کے جو ہے ان کو تولا جائے گا، اس طور کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ۔ اس عقیدے کی استحضار کا بیان عالم اسلامی کو اگر اس عقیدے کا استحضار ہوگا عملی طور پر استحضار ہوگا صرف علمی درجے میں نہیں، اگر انسان صدارت کے عہدے پر ہو، وزارت کے عہدے پر ہو تو بھی صحیح طریقہ اور اگر ایک بکریوں کا چرواہا ہوگا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ دنیا میں پوری دنیا کے اندر شرط گڑبڑ شماری ضرور فساد چلا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالت الہیہ کے اندر پیش ہونے کا ہی استحلام ہے، جیسے استحلام ہونا چاہیے ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے سیوتی میں لکھا ہوا ہے اتنے روتے تھے سالوں سے نشان پر اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ رخسار ہوتا ہے نشان پر لگتی رہی ہے۔ اس ذات کو حسن مشرم جسے علی پر راشد ہے 22,55,000 مرتبہ میل کے فاتح ہیں، تو آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ رعیت زیادہ ہو گئی، رعایا بوجھ کیا ہے زیادہ ہے، اس کا کیسے انتظام ہے؟ اگر دجلہ کے کنارے پر جو ہے کوئی اونٹ خارشی ہو گیا اور اسے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کا علاج نہ کروں گا، مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے باز پرس اگر عدالت الہیہ کے اندر مجھ سے سوال ہو گیا ہے کہ وہ خارشی بھیجے تکلیف کا تم نے اس کے دیکھ بھال کیوں نہیں، تمہیں کیا جواب ہوا؟ ہمارے اس موجودہ صورتحال کے اندر جانور کیا جو ہے انسان سے کوئی کسی کو سوائے رونے بولے کہ کیا کہا۔
عدالت الہیہ کے اندر پیش ہونے کو استحضار ہے، یعنی یہ مولویانہ بات ہے، صوفیانہ جو ہے نہیں، یہ حقائق ہے اللہ کے پیغمبر میں قرآن میں آ گئے ہیں، حدیث میں آ گئے ہیں، 100% یہ حقائق ہے، ہمیں سمجھ میں آئی ہے، سمجھ میں آئی بارے مکہ بھی دل سے سمجھ کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کرتے، لیکن اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے انات ان سے مانتے ہیں۔ ثابت بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، ان کی امیہ بن خلف جو کفار قریش میں اور سرداران قریش میں ایک سردار تھا ہے، ان سے درجے کے زمانے ظاہریت کے اندر اسلام سے پہلے کہ آپس میں تعلقات اسلام میں تعلقات تھے، اور اس زمانے میں کافر اور مسلمان کی دوستی ممانعت کا کوئی حکم نازل ہے، قدیم زمانے سے ان کی دوستی تھی۔ امیہ بن خلف جب تجارتی سلسلے کے اندر شام جاتا تو مدینہ منورہ سے گزر ہوتا تو صادق بن معاذ کی بات ہے، اور صادق بن معاذ جو ہے جب مکہ مکرمہ میں آتے جو ہے تو وہ امیہ میں تو اسی قدیمی تعلق کی وجہ سے صادق بن معاذ جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا، اور یہاں آنے کے بعد امیہ بن خلف کے گھر میں ٹھہر کے اس کے پاس ٹھہر کے اس کے مہمان بنا اور بتایا کہ میں عمرے کے ارادے سے آیا۔ امیہ بن خلف نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ابھی تم میرے یہاں ٹھہر جاؤ، دوپہر کا وقت ہو جائے پھر جو ہے پھر جانا پھر کا طواف کرو، اس لیے کہ جب دوپہر ہوگی بہت زیادہ گرمی ہوگی تو لوگ گھروں کے اندر چلے باہر کوئی نہیں نکلے گا، تجھے کوئی دیکھے گا نہیں تو آسانی کے ساتھ طواف کرے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تو دوپہر کے وقت جو ہے طواف کر، اس سے پہلے جیسے انسان جاتا ہے اپنی بات سے جا رہا ہے کہتے پہلے جو ہے نہیں کرا کسی طرح طواف کروں گا وقت ہوگا، لیکن ایسا نہیں کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بارے میں کوئی رہے اور کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اور میرا دوپہر کا وقت ہوا، حضرت صادق بن معاذ جو ہے وہ طواف کے لیے آئے اور امیہ بن خلف بھی ساتھ جا رہے تھے۔ اب یہ طواف کر رہے تھے، اسی اسناد کے اندر کہ ابو جہل نکلا، ابو جہل نکلا، یہ کون طواف کر رہا ہے؟ بتایا میں صادق بن معاذ ہوں، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں صادق بن معاذ۔ اچھا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے پناہ دیا وہاں مدینہ، تم کیسے اطمینان سے طواف کر رہے ہو؟ تم نے تو ہماری دشمنوں کو کیا دی ہے پناہ دی ہے، حضور کو اپنا دشمن کہہ رہا تھا ابو جہل کہ تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے پناہ دی ہے مدینہ منورہ کے اندر، تم کیسے اطمینان سے کیا کر سکتے ہو طواف؟ اسی اسناد کے اندر کلامی ہو گئی ہے صادق بن معاذ کے درمیان اور ابو جہل تلخ کلامی ہو گئی ہے۔ امیہ بن خلف جو ہے صادق بن معاذ کو سردار ہے، مجاہد ہے نا، مکہ مکرمہ کے وادی کا جو ہے سردار ہے، بڑے لوگوں میں سے ہے۔ صادق بن معاذ کو یہ سمجھانے لگا کہ تم آواز اونچی کرو، اس کے ساتھ بولو یہ سردار صاحب یہ ناراض شروع کی ہوتی۔ اس پر صادق بن معاذ نے یہ کہا دیکھ اگر تو سختی کرے گا تو تیرا تجارتی سلسلہ بند ہو جائے گا، تم اہل مکہ کا گزر جو ہے وہ تجارت پر ہے اور تجارتی سلسلے میں تم شام جاتے ہیں، تو تمہارا گزر جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ سے ہوتا ہے، وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، تو خیال کر لے جائے اور درست پھر ہو گیا خلف جو ہے بجائے ابو جہل کو سمجھانے کے وہ صادق بن معاذ کو بار بار کہہ رہا اونچے نہ بولے، اونچے نہ بولے، اونچا نہ بولے، یہ سردار ہے، یہ سردار۔ اس پر صادق بن معاذ نے کہا ارے امیہ تو اپنے خیر بنا،
تو اپنی ہے یہ ہے میرا، لیکن کیا ہو گیا؟ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امیہ بن خلف کو میں ہی قتل کروں گا، یعنی ہم مسلمان ہی قتل کریں گے، یہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے۔ اور رنگ پیلا ہو گیا، اور اللہ نے یہ زبان سے یہ جملہ نکالا، بخاری اس کے اندر موجود ہے، واللہ ما یکذب محمد، خدا کی قسم محمد کی بات غلط نہیں، یہ کفر کی حالت ہے، کافر ہے امیہ بن خلف، اور قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے واللہ ما یکذب محمد، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ گھبرا گیا پوچھا اس سے سعد بن معاذ سے، واقعی تم نے میری تمہیں یہ بات سنی؟ کہاں سنی؟ اور انفق ہو گئے، گھر میں آیا پریشان، بیوی نے پوچھا سردار صاحب کیا ہو گیا؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، رنگ پیلا نظر آ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ یسربی بھائی نے کیا کہا؟ یسربی بھائی سے وہ دوستانہ تنظیم بنا کر گیا سعد بن معاذ، اس نے کیا کہا؟ یہ نے پوچھا کیا کہا؟ یہ کہا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے امیہ بن خلف کے بارے میں کہ امیہ بن خلف کو میں ہی قتل کروں گا، یعنی ہمیں ہمارے ساتھ مسلمان ساتھی سے قتل کروں گا۔ اللہ نے بیوی کی زبان سے وہی جملہ نکالا، واللہ ما یکذب محمد، بیوی نے کفر کی حالت میں کہ خدا کی قسم محمد کی زبان سے وہی بات غلط نہیں۔ اس طرح کچھ دنوں کے بعد جو ہے اعلان ہوا رجال کی جانب سے کہ غزوہ بدر کے لیے جانا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے اعلان کرنے والا جو ہے نمائندہ جو ہے وہ امیہ بن خلف کے پاس نہیں آیا کہ تم نے ساتھ چل تو گھبرایا ہوا کفر کی حالت میں ہے، لیکن ڈر میں کر رہا نے کہا کام مکالمہ شروع کر دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا سردار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اگر تو رہ جائے گا تو یہ باقی رہے لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ تو سردار آدمی ہے، دو دن کے لیے ہمارے ساتھ سے۔ اور بیٹی نے بھی کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ بھئی ایسے بھی بھائی نے کیا کہا، خود جانے پر ہمارا نہیں ہے۔ الغرض ہے ابو جہل نے انسان کی جو ہے غلامت شہر سے ہے تو مجبور ہو کر کے یہ اور غزوہ بدر کے اندر مارا، جیسے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج کلمہ پڑھ کر کے ہم کہتے ہیں حضور کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس زمانے کے کافر کہے جب ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ بول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے تو یقین کر لیتے کہ 100% یہ حق ہے، ہماری اس میں سمجھ میں آئی ہے رہا ہے حضور کی زبان سے کی ہوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ کر لو بے محل ہے کہ وزن کیسے ہوگا، بس قرآن میں آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا 100% ہمارا حق ہے، اس کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قیامت کے دن جو ہے ہونا 100% جو ہے بڑا حق ہے۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے درمیان میں قسمت نے فرمائی، بچے جانتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ جائے اس کے مادے سے جتنے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ان سب کو ذکر کر دیتے ہیں، اسی مناسبت سے جو ہے مزید 3 لفظوں میں ذکر کرتے ہیں۔ آیت قرآنیہ میں کس کا لفظ آ رہا ہے، اسی مناسبت سے قرآن کے اندر دوسرا لفظ کستاس آ رہا ہے، کستاس آ رہا ہے، کستاس میں پڑھا گیا، کستاس میں پڑھا گیا، کاف سین صا کے اندر یہ کست اور کستاس آپس میں شریک ہے۔ اور تیسرا لفظ جو ہے مقصد جو ہے، کس کا اس میں فائل جو ہے وہ تو مقصد ہے، اور ایک چوتھا لفظ جو ہے قاصد ہے۔ ان 4 لفظوں کے درمیان میں معنی بھی ہے۔ چنانچہ مجاہد کا نہیں ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شاگردوں میں سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کستاس جو لفظ ہے رومی زبان سے اس کا معنی جو ہے عدل و انصاف،
باقی سے نمبر سوال سالا کہ قرآن کے اندر جو ہے رومی زبان کا بس کیسے کئی جوابات ہیں، من جملہ ان میں سے ہی ہے کہ توارد مبتین ہے. عربی کے اندر بھی اس کو سمانے کے لیے وضع کیا گیا اور رومی زبان کے اندر بھی اس کو سمانے کے لیے وضع کیا گیا عدل و انصاف. اور اگر کسی دوسری زبان کا لفظ عربی میں استعمال ہو اور غالب استعمال عربی میں ہو تو عربی ہی بن جاتا ہے، عربی ہی ہو جاتا ہے، غیر عربی نہیں. تو فرمایا یہ کس طرح سے لفظ سے کہا. اس نے کہا اس نے تو بڑا سخت کہا میرے متعلق، مجھے یہ کہا کہ تو ظالم ہے. جیسے قرآن میں آیا محمد قاسم فکانو لجہنم حطبا، اور مجھے اس نے کافر کہا. قرآن میں آیا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کافر لوگ اللہ کے ساتھ شرکا کو مساوی. میرا تو صحیح سوچ لیا تھا یہ درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ چار لوگوں کے معنی بتا دیے کہ اس جو ہے مصدر ہے بمعنی عدل انصاف سے، اور کس طرح رومی زبان کا لفظ مقام مجاہد کے اور اس زبان میں بھی عدل و انصاف ہے. اور عدل و انصاف کے لیے اس میں فائل استعمال ہوتا ہے وہ صرف بمعنی عام کے، اور ظلم کے لیے مجرم ہی استعمال ہوتا ہے. اللہ اپنی شان کے جزائے خیر نصیب فرمائے. اور اس کے بعد اپنے حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اصل مقصد تو ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے میزان ہم عدل کے اندر بڑے وزنی شریف لانے والے. معلوم ہوا ان بولوں کا ان کلموں کا وزن ہو کر تولے، جب یہ تولے جائیں گے تو سارے ہی آ جائیں گے. باقی ترکیبی لحاظ سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ساری خبر ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم ہمارے ساتھ جو ہے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے خبر بعد میں ہوتی ہے، مبتدا پہلے ہوتی ہے. مبتدا پہلے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور خبر کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. اور یہاں معاملہ برعکس ہو گیا ہے، خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا. تو فصحاء اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جب خبر سے شوق دلانا مقصود ہے، خبر سے شوق دلانا مقصود ہے، خبر کو پھر مقدم کر دیا. تو یہاں آنے والی مبتدا کا شوق پیدا کرنے کے لیے خبر کو مقدم کر دیا گیا بمائے اس کی صفات ہے. چنانچہ خبر کی 3 صفتیں ذکر کی ہیں. پہلی صفت حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے سے نحوی کلمے مراد نہیں ہے، پورے جملے مراد ہیں. دو کلمے دو جسے کہتے ہیں نا کلمہ شہادت ہے، کلمہ شہادت ہے تو جملہ. کبھی کبھی کلمے کا ترجمہ کر کے پوری کلام کیا ہے. تو 2 کلامیں ایسی ہیں ان کی پہلے سے ذکر کرتی ہیں کہ وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے. علم کہتے ہیں سمانا یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب بنا دو، اپنے پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب بنا دو. کیا خیال ہے آپ کا بزرگ ہمارے محترم صاحب دوستوں پر کرتے ہیں بزرگ یہ نہیں کرتے ہیں پیسہ کیسا بزرگ ہے، کیسی کلام ہے کہ پڑھنے سے انسان جو ہے ملک کے سفر کا محبوب بن جاتا ہے، ملک کے وزیر اعظم کا محبوب بن جاتا ہے. جو ہم کتنی محنت سے حاصل کر دیا. اور یہاں اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 کلامیں ایسے ہیں جو اپنے پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب بنا دے. دلوں میں شوق پیدا ہو گیا کہ وہ کلام ہے، کون سی کلام ہے وہ معلوم ہونی. محبوب بننے کا یہ معنی نہیں کہ اپنے پڑھنے والے کو محبوب بنا دیتے ہیں، مربی مل جائیں گے کوٹیاں. محبوب بننے کا معنی یہ ہے کہ
اپنے پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب بنا دے گی کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے گا، جان دے دے گا، لیکن دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اسے ایسی لذت نصیب فرمائیں گے، ایسی مٹھاس نصیب فرمائیں گے ایمان کے اندر، جان چلی جائے گا۔ جہان جلیل قدر صاحب سے ہیں، جب ان کو شہید کیا گیا، جو ہے نا نیزہ مارا گیا، جان جا رہی ہے، خون پڑا جو ہے، ایک فوارہ لے کر کے خون کا جو ہے نا وہ اپنے چہرے پر جو ہے ڈالا اور قسم اٹھا کر کہا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کی پروردگار کی قسم میں کامیاب ہوں۔ جان چلی گئی ہے، سوال یہ ہے کہ جان تو چلی گئی ہے، وہ کامیابی کیا ہے؟ میں کعبے کی پروردگار کی قسم، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ وہ کامیابی یہی ہے کہ دین پر جانا ہے۔ تو دو کلمے، دو بول ایسے ہیں پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، ایمان کی ایسی لذت نصیب فرما دیتا ہے، جان چلی جائے گی ایمان کو نہیں، حکومت چلی جائے گی ایمان کو۔ دوسرے سے ہم سے سوال ہوگا کہ شاید اس کی تاثیر ہے، لمبے چوڑے کلمے ہوں گے، انہوں کو یاد کریں گے، یعنی خفیف بتانے والے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ہر شخص جو ہے نا آسانی کے ساتھ ان کا تلفظ کر سکتا ہے۔ بعض آدمی کلمے